یہ تاریخی جنگ اس آئی لینڈ پہ ہوئی تھی جو کہ انڈین اوشن میں زنزیبار کے نام سے ایک آئی لینڈ کنٹری ہوا کرتی تھی۔ ایسٹ افریقہ کے کوسٹ سے صرف 40 کلومیٹر دور زنزیبار سلطنت عمان کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن پھر انٹری ہوئی ایک ایسی پاور کی جس نے پولیٹکس کے ذریعے زنزیبار اور ایسٹ افریقہ پہ اپنا راج چلانے کی کوشش کی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں برٹش رول کی۔ ایسٹ افریقہ سمیت زنزیبار آئی لینڈ پر برٹش امپائر کی بہت پہلے سے نظر تھی۔ ان کو یہاں کی اسٹریٹجک لوکیشن کا فائدہ اٹھا کر یہاں کے قیمتی ریسورسز کو کیسے بھی کر کے اپنے کنٹرول میں لے کر آنا تھا۔ برٹشرز خود کو کافی زیادہ ایڈوانس سمجھتے تھے، خاص طور پر ایسٹرن کنٹریز کے مقابلے میں، یعنی انڈیا، افریقہ اور کئی عرب کنٹریز۔ لیکن کیونکہ زنزیبار آئی لینڈ عمان کے کنٹرول میں تھا اور برٹشرز کا یہ خواب تب تک پورا نہ ہو پاتا جب تک اس کو عمانی امپائر کے کنٹرول سے باہر نہ نکالا جائے۔ اس وقت عمان کے سلطان سعید بن سلطان تھے۔ یہ ایک بہت ہی نڈر، اپنے اصولوں پر کسی طرح کا بھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر یہ لائن آف عمان کے لقب سے بھی جانے جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے ان کے رہتے ہوئے برٹش امپائر کا عمان کے کسی بھی حصے پر قبضہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ 1856 میں جب ان کی موت ہوئی تو عمان کے تخت کے لیے ان کے بیٹوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جب عمان 2 حصوں میں بٹ گیا۔ بڑے بیٹے تھوئینی بن سعید نے عمان کا تخت سنبھال لیا اور چھوٹے بیٹے ماجد بن سعید نے زنزیبار کو عمان سے الگ کر کے ایک نیا ملک بنا دیا۔ زنزیبار جو پچھلی کئی صدیوں سے عمان کا حصہ رہا تھا، ماجد بن سعید کے اس فیصلے سے کئی عرب سلطانوں نے زنزیبار کو نیا ملک ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن برٹش امپائر کے پاس اس سے اچھا موقع نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً ماجد بن سعید کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور زنزیبار کو نیا ملک تسلیم کر لیا۔ کیسے بھی کر کے برٹش امپائر اب یہاں کی پالیٹکس میں انٹر ہو چکی تھی۔ زنزیبار کی مین سورس آف انکم یہاں موجود دنیا کی آخری سلیو مارکیٹ تھی، یعنی وہ مارکیٹ جہاں غلاموں کی ٹریڈنگ ہوتی تھی۔ غلاموں کو افریقہ کے مین لینڈ سے زنزیبار آئی لینڈ تک رسیوں سے باندھ کر لایا جاتا تھا۔ شپ میں اکثر غلام اپنی رسیاں کھول کر انڈین اوشن میں کود جاتے تھے۔ کئی بیمار پڑ جاتے تھے اور کئی صرف 40 کلومیٹر کے چھوٹے سے سفر کے دوران ہی گھٹ کر مر جاتے تھے۔ ان کی لاشوں کو بے دردی سے سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا۔ زنزیبار میں موجود غلاموں کی مارکیٹ میں ان کو بیچا جاتا تھا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے سیلز میں کئی 100 غلاموں کو تھوڑی سی ہوا اور بنا کھانے پینے کے بند رکھا جاتا تھا۔ غلاموں کی بولیاں ایسے لگتی تھیں کہ پہلے ان کو لائن سے کھڑا کر کے درختوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا اور پھر ہر کسی کو زور زور سے کوڑے مارے جاتے تھے، جس میں برداشت زیادہ ہوتی تھی اور وہ کوڑے کھانے کے بعد بھی روتا یا چلاتا نہیں تھا۔ اس کے دام زیادہ لگتے تھے۔ سال گزرتے گئے اور زنزیبار کے سلطان بھی بدلتے گئے۔ ان کا مین انکم سورس سلیو مارکیٹ اور سب سے بڑھ کر برٹشرز کی سپورٹ بھی حاصل تھی۔ سلطان کے لیے زنزیبار میں ایک عالی شان محل بنایا گیا جو کہ بالکل سی فرنٹ پہ تھا۔ اس محل میں سلطان کے لیے ہر وہ فیسلٹی تھی جس کو اس وقت امیجن کرنا بھی پاسبل نہیں تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ پیلیس ایسٹ افریقہ میں وہ پہلی بلڈنگ تھی جس میں الیکٹریسٹی کنیکشن موجود تھا۔ اس محل میں زیادہ تر لکڑی کا کام ہو رکھا تھا اور اس میں موجود تمام بلڈنگز ایک دوسرے سے برج کے ذریعے کنیکٹڈ تھی۔
اب اس پوائنٹ پہ برٹشرز کا زنزیبار کی سلیو مارکیٹ کو لے کر دنیا میں کافی برا امپریشن جا رہا تھا، کیونکہ وہی تو تھے جو زنزیبار کے سلطان کو سپورٹ کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے زنزیبار کے سلطان پر پریشر ڈالا کہ وہ سلیو مارکیٹ کو بند کر دیں۔ کافی کوششوں اور ایگریمنٹس کے بعد 1873 میں دنیا کی آخری سلیو مارکیٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس سب میں ایک بات تو کلیئر تھی کہ برٹش کا زنزیبار پر کنٹرول کافی مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ فاسٹ فارورڈ کر کے چلتے ہیں 25 اگست 1896۔ زنزیبار کے پرو برٹش سلطان کی اچانک موت ہو جاتی ہے۔ ان کو اپنے ہی کزن خالد بن برگش نے زہر دے کر مارا اور زنزیبار کا سلطان بن کر بیٹھ گیا، وہ بھی بنا برٹشرز کی مرضی کے، کیونکہ برٹشرز چاہتے تھے کہ اگلا سلطان بھی ان کی ہی مرضی کا بنے، اور اس کام کے لیے انہوں نے حمود بن محمد کو چنا تھا۔ برٹشرز کو خالد بن برگش کی سازش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کے محل میں ایک پیغام بھجوایا جس میں سیدھی دھمکی تھی۔ دھمکی میں بولا گیا کہ 27 اگست صبح 9 بجے تک محل خالی ہو جانا چاہیے۔ زنزیبار کے نئے سلطان خالد نے اپنی فورس اکٹھی کی اور محل میں خود کو بند کر دیا۔ دھمکی کے ساتھ ہی زنزیبار آئی لینڈ کو برٹش نیوی کی شپس نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اگلی 2 راتیں محل میں کافی ٹینشن رہی۔ 27 اگست کی صبح 8 بجے یعنی الٹیمیٹم ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے برٹش کونسل کے پاس سلطان کی طرف سے ایک پیغام آیا جس میں لکھا تھا کہ وہ بات چیت سے معاملے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ برٹش کونسل نے جواب دیا کہ بات چیت صرف تب ہو سکتی ہے اگر تم ہمارے دیے ہوئے حکم کو مان جاؤ۔ 8:30 پہ خالد نے ایک اور پیغام بھیجا کہ میرا زنزیبار کے تخت کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ برٹشرز ہم سے جنگ لڑنے کی ہمت کریں گے۔ برٹش کونسل نے جواب دیا کہ ہمارا بھی حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حملہ کر نہیں سکتے۔ اس وقت زنزیبار کے عالی شان محل کے باہر 2800 گارڈز موجود تھے۔ اس میں کچھ سول لوگ، کچھ محل کے اپنے گارڈز اور کئی سو سلطان کے اپنے سرونٹس اور غلام بھی شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رائل نیوی کو ٹکر دینے کے لیے سلطان کے محل کے باہر انڈین اوشن میں ایک شپ بھی کھڑی کی گئی۔ یہ اس وقت 32,000 پاؤنڈز کی HHS گلاسگو رائل یارڈ تھی، جو 1873 میں کوئین وکٹوریہ کی طرف سے ہی زنزیبار کے سلطان کو گفٹ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ زنزیبار کی 2 اسٹیم بوٹس بھی برٹش رائل نیوی کو ٹکر دینے کے لیے موجود تھی۔ ٹھیک 9 بجے جب سلطان کو دیا گیا الٹیمیٹم ختم ہوا تو برٹش نیوی کی 2 کروزر شپس، 3 گن بوٹس اور 150 مرینز آئی لینڈ کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ یاد رہے کہ ان 150 لوگوں کا مقابلہ سلطان کے 2800 گارڈز کے ساتھ تھا۔ ٹھیک 9:02 پہ تینوں گن بوٹس، ریکون، تھرش اور اسپیرو نے محل پہ اندھا دھند فائر کھول دیے۔ پہلے ہی حملے میں محل کے اندر 12 پاؤنڈر کینن کو تباہ کر دیا گیا۔ حملے میں سلطان کی رائل یارڈ HHS گلاسگو کو بھی ایک ہی جھٹکے میں تباہ کر دیا گیا، لیکن کیونکہ وہ ہاربر پہ ہی کھڑی تھی جہاں پانی کم تھا، اسی لیے اس کا اوپر والا حصہ پانی کے باہر تھا۔ گلاسگو کے کریو نے فوراً برٹش فلیگ دکھا کر خود کو سرنڈر کر دیا۔ برٹشرز کا پلان تھا کہ سلطان خالد بن برگش کو اریسٹ کر کے اس کو انڈیا لے کر جائیں گے، لیکن پہلے ہی فائر پر سلطان اپنے دوسرے عرب ساتھیوں کے ساتھ چوری چھپے محل سے فرار ہو گیا۔ سلطان کی 2800 کی آرمی میں سے
500 सोल्जर्स हैवी बम्बार्डमेंट की वजह से मारे गए। ब्रिटिश नेवी ने टोटल 500 शेल्स, 4100 मशीन गन के राउंड्स और 1000 राइफल राउंड्स फायर किए थे। 9:37 पे ब्रिटिश सोल्जर्स महल के अंदर घुस चुके थे, जिस पर बचे हुए पैलेस गार्ड्स ने भी सरेंडर कर दिया। ठीक 1 मिनट के बाद 9:38 पे ब्रिटिश मेरीन्स ने महल की छत पे लगा सुल्तान का झंडा उखाड़ दिया और यहीं पर 38 मिनटों तक चलने वाली ये जंग अपने इख्तिताम को पहुंची। हैरत की बात यह है कि जहां इस पूरी जंग में सुल्तान के 500 लोग मारे गए, वहीं ब्रिटिश नेवी का सिर्फ एक सेलर जख्मी हुआ था। बाद में मालूम पड़ा कि सुल्तान खालिद बिन बरगश ने जर्मन ईस्ट अफ्रीका में जाकर पनाह ली है। उस वक्त ईस्ट अफ्रीका में 2 बड़ी ताकतें मौजूद थीं। एक तो थे ब्रिटिशर्स और दूसरे थे जर्मन्स। वहाँ महल पे ब्रिटिश ने कब्जा जमाने के फौरन बाद उसी दिन अपने पसंद के सुल्तान हमूद बिन मोहम्मद को ज़ंजीबार का नया सुल्तान बना दिया। इतिहास में लड़ी जाने वाली इस 38 मिनट्स की जंग ने ज़ंजीबार में भारी ब्रिटिश रूल का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया। इसके बाद ज़ंजीबार ब्रिटिशर्स की एक इनडायरेक्ट कॉलोनी बनकर सुल्तान हमूद बिन मोहम्मद की सरबराही में चलती